آج آپ نے کوشش یہ کرنی ہے جی، اس کو تھوڑا سا آرگنائز کرنا ہے، پوائنٹ کو ڈسکس کرنے میں آپ کے سامنے لے آتا ہوں یہ جو ہم واٹ ایور وی ہیو انڈر دس ہیڈنگ، اس کو میں سامنے لے آتا ہوں. آپ نے پوائنٹ کے ریفرنس سے بتانا ہے کہ میں اس کے حوالے سے کیا سمجھی ہوں یا سمجھاؤں. اف یو فیل دیٹ آپ نے ایک جنرل کیا ہوا ہے تو وہ ایکچولی بہت سارا ایسے ہو جاتا ہے کہ جو اس کو پھر ڈسکس کرنا اس وقت مشکل ہو جاتا ہے کہ آپ کس کے حوالے سے بات کر رہے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. لرننگ لینگویج اینڈ کمیونیکیشن پر جب میں نے اپنی ریفلیکشنز لکھی، پہلے ایک جملہ، اس کے بعد پھر میں اسپیسیفکلی پہلے پوائنٹ پر آؤں گی. وہ جملہ یوں تھا کہ مجھے اس کا بہت گہرا تعلق جو ہے ہماری سیلف اویئرنیس، کانشیسنیس اور کوگنیٹیو ایبیلٹی سے نظر آیا کہ وہ صحیح ہوں گی تو پھر ہم اس پوٹینشیل کو استعمال کر سکیں گے. تو وہی ایکسپیکٹیشنز کریٹر کی کریشن سے ہیں. تو اب جو پہلا پوائنٹ تھا کہ لرننگ لینگویج اور کمیونیکیشن کے اندر جو ایکسپریشن آف تھاٹ اینڈ ایموشن کے پوٹینشیل ہمیں کریٹر نے دیا ہے، تو کریٹر کی یہی ایکسپیکٹیشن ہے کہ ہم اپنی تھاٹ سے بھی آگاہ رہیں، اپنی تھاٹس کی اور ایموشنس کی بھی ذمہ داری قبول کریں اور ذمہ داری سے سوچیں اور ذمہ داری سے اپنے جذبات کو ریگولیٹ کریں. نائس نائس. اس میں اپنی آبزرویشنس بھی میں نے ایڈ کی ادھر ادھر. جب میں نے دیکھا خود کو، سب سے پہلے میں نے دیکھا کہ جب میں نے ذمہ داری قبول کی اپنی تھاٹس کی تو پھر مجھے اپنی کوگنیٹیو ڈسٹورشنز کا پتہ چلا. پھر مجھے پتہ چلا کہ میرے ایموشنز اور تھاٹس کو اگر میں صحیح کروں گی تو کریٹر یہی چاہتا ہے کہ اچھے سے اپنے ایموشنز کو سمجھو اور پھر ان کو اچھے سے ایکسپریس کرو. کیونکہ اب اس میں بھی وہی اصل میں یہ ہے کہ کریٹر کی ایکسپیکٹیشن جو پہلے میں آپ نے نٹشل کیا تھا اور ابھی جو آپ نے اس کا سمرائز کیا ہے تو یہ اس سے بہت زیادہ ریلیٹڈ ہے. کیونکہ کریٹر یہی چاہتا ہے کہ ہم اس پوٹینشیل کو استعمال کر کے تو دوسروں کو اور خود کو فائدہ پہنچائیں اور اچھے اچھے کام کریں. مطلب اس کو تو میں نے بہت زیادہ متعلق پایا کہ جب پھر اس کو استعمال کر کے مختلف شاعر اور مصنفین نے لکھا تو خالق کی ایکسپیکٹیشن پر جو پورا اترے ان میں سے وہی تھے جنہوں نے اچھی اقدار کو پروموٹ کیا، پیار، محبت، کمپیشن، اور بتایا. سب نے یہی اقدار بتائیں کہ اچھا سوچنا، غصے کو قابو پانا، عاجز رہنا. موسٹلی جو لٹریچر ہے جو کہ اچھا لٹریچر ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ خالق کی ان نے جو فطرت میں رکھی چیز تو اس کا یہی دل ہے کہ وہ اس کو ریکگنائز کرے. وہ یہ ایکسپیکٹ کرتا ہے کہ وہ جو انسان ہے وہ اس کو ریکگنائز کرے، اس پوٹینشیل کو، ایکسپریشن آف تھاٹ اینڈ ایموشن کو، اور پھر اس کو ریسپانسبلٹی کے ساتھ استعمال کرے. تھینک یو. تھینک یو جی. جی فاطمہ آپ انمیوٹ کر لیجیے. اس میں تو مجھے تو 9 پوائنٹس تھے، میں نے ان سے ریلیٹ کیا ون بائی ون. سو سب سے پہلے میں نے لکھا ہے کہ create beauty in their world through poetry and literature and also in relationships by expressing our emotions. And جو دوسرا پوائنٹ ہے یہ آپ پھر سے ایک بار پڑھیے گا، میں دوسرا حصہ مس کر گیا جی. آئی ایم سوری. create beauty in this world through poetry and literature and also in relationships by expressing our emotions. رائٹ. Like expressing our emotions appropriately. ٹھیک. And then social bonds and relationships میں ہے to expect to stay connected with our loved ones and friends. Then in the third point, knowledge sharing means study this world and also express and share that knowledge with fellow human beings. Knowledge sharing enables the creation of a knowledge base for current and future generations. بالکل ٹھیک. Cultural transmission میں I feel expectation ہے to stay connected with our ancestors, our past, and take it along into our future. ٹھیک. Then metacognition and self-reflection میں I feel
God expects us to reflect and share our reflections with an expert so that we can get expert guidance and expert advice on our issues and whatever we are struggling with. Okay, 6 1, problem solving and innovation expects us to solve the problems of this world to make it a better place for ourselves and others. Then 7th is building shared worldviews. Expects us to embrace and celebrate our diversity in thought, in preferences, and in language itself. Complex collaboration expects us to progress and make advancements in this world as much as we can. Also expects us to work as a team, which cannot be possible without communicating Right. through language. ठीक. And finally, in the imagination and symbolic representation, I think God expects us to understand and express our understanding of the phenomena which cannot be seen through our eyes. For example, इसमें God's existence itself आ जाती है and other imaginary phenomena. ठीक. ये जो है ना यहाँ पर इमेजिनेशन, ये वो नहीं है जैसे अभी खलील से बात हो रही थी, वो अलग आना है, ठीक है. यहाँ पर इमेजिनेशन ये है कि when you are communicating with me, I can actually ये वो वाली इमेजिनेशन है जिससे एम्पैथी पैदा हो सकती है. I can actually put myself there. ठीक है जी. मैं ये समझ पा सकता हूँ, मैं जिस वक़्त आप मेरे से बात कर रही होती हैं तो मैं असल में अपने ज़हन में वो सीन क्रिएट करने की कोशिश करता हूँ कि जो हुआ होगा. ये वो वाली इमेजिनेशन है, so that we can understand the other's view more clearly. और जो हम बात कर रहे हैं वो असल में है ही सारी सिंबॉलिक, ठीक है ना. ये जब मैं कह रहा हूँ सारी, तो इस सारी के वर्ड में अगर 3 अलिफ रे ये लिखा जाए तो इसमें होलनेस का कोई तसव्वुर नहीं है, लेकिन हमने उसको होलनेस के लिए रख लिया है और ये अब हमारे दरमियान कॉमन हो गया है सिंबल. समझ आ गई बात? यानी ये वो चीज है. बेसिकली इसमें द इमेजिनेशन जिसके थ्रू आप दूसरे की फीलिंग्स और थॉट्स अंडरस्टैंड करते हो. राइट. जिसके थ्रू आप इंसानों से कोई अगर रिलेटेड आपको कोई सीन आपको कोई नरेट कर रहा है तो वो आप माइंड में साथ साथ आपका इमेजिन होता जाता है. बन सकता है, ठीक है ना. अच्छा, इसी तरह से इसका एक और जो फायदा होगा वो ये होगा कि आप लिटरेचर की प्रोडक्शन में ये बड़ा काम देगा. लैंग्वेज में जब आप कम्युनिकेट करना चाहते हैं आइडियाज, तो उसको आप स्टोरी टेलिंग बना सकते हैं, ठीक है ना. यस, राइट. सही सही, थैंक यू. ये शबाना अंसारी, आप अनम्यूट कर लीजिए. अस्सलाम वालेकुम सर. वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह जी. सर इसमें मैं लिखा है कि सबसे मुमताज़ करने वाली चीज़ इंसान को नुत्क की सलाहियत है, जो खुदा ने खुद भी कलाम के ज़रिए इंसान से राब्ता किया है, पिछली किताबों और फिर कुरान के ज़रिए भी. खुदा चाहता है कि हम आला कलाम को पहचानें, सुनें, इसके मुताबिक खुद को संवारें, अपने बोलने, सुनने और समझने की सलाहियतों को इस्तेमाल में लाएं, एक बड़े मकसद के लिए जिसमें शुक्रगुजारी भी हो और खुदा की परस्तिश भी हो. दूसरा पॉइंट था इसमें कि ख्यालात की मुंतकली और शेयरिंग डीप इमोशंस, थॉट, आइडियाज, स्टोरी टेलिंग और पोएट्स और राइटर्स, ये जो आपका पॉइंट था उसमें ये है कि खुदा चाहता है कि हम ज़बान के ज़रिए एक दूसरे के साथ जुड़े, गहरे जज्बात के ज़रिए ताल्लुकात को मजबूत करें, मोहब्बत के साथ, एम्पैथी के साथ और सच्चाई की बुनियाद पर बुलंद हो, ना कि खुद को बर्बाद करें. खुदा ने खुद भी अपने कलाम जो इसमें है ना कि स्टोरी टेलिंग, तो खुदा ने खुद भी अपने कलाम के नए कौमों की कहानियां सुनाकर ही इंजार और तबशीर का काम किया है, और खुदा यही चाहता है कि हम उससे इबरत हासिल करें. और और दूसरा ये कि कौमी, समाजी और मजहबी विरसा जो है वो भी तवातुर से मुंतकिल होता है, और वो भी हमारी यही ज़बान की शायरी, नज़म, नसर, ये सारी चीज़ें उसमें, चाहे सकाफती विरसा हो चाहे मजहबी विरसा हो. और खुदा ये चाहता है कि हम
غلط نظریات کا پرچار کر کے انسان کو بھٹکائے نہیں، بلکہ صحیح نظریات کو جو ہے وہ اپنی زبان سے اور اپنے پوئٹری اور اپنی نثر سے بیان کریں. جیسے کچھ اس طرح کے اشعار ہوتے ہیں جو عام طور پہ ہم لوگوں میں، جیسے وہ ایک شعر نہیں ہے، جیسے کافر ہے تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ، مومن ہے تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی. تو اس طرح کے اشعار کا حال ہم نے اس کو سید احمد شہید سے لے کر حماس کے فلسطین پر حملے تک ہم نے یہ اس کی کے نتائج ہم بھگت رہے ہیں، لیکن ہم اس کو دوبارہ سے نہیں دیکھتے اور دوبارہ سے سوچتے نہیں ہیں. تو ہمیں ری تھنک کرنا چاہیے ان چیزوں کے بارے میں. پھر زبان کے ذریعے انسانوں سے خدا ہم سے چاہتا ہے کہ ہم اخلاقی طور پر عقل اور سوچ اور سمجھ کے ساتھ بات چیت یا گفتگو کریں، جس میں امن کی ترویج ہو اور ذمہ داری کے ساتھ زبان کا استعمال ہو. اور اس زبان کی طاقت جو ہے وہ جلسے جلوس، سیاست میں اور قوموں کے بننے اور ٹوٹنے میں اس کا بہت بڑا کردار ہوتا ہے. تو خدا نہیں چاہتا کہ ہم موب ڈسٹریکشن کریں جیسے کہ ہمارے معاشرے میں ہو رہا ہوتا ہے، جس میں انسانوں کو قتل کیا جائے. خدا یہ نہیں چاہتا کہ ایسی بولی بولی جائے کہ جس سے یہ نتائج پیدا ہوں. پھر اگلا پوائنٹ تھا جس میں آپ نے کہا تھا انوویشنز، گروپس، بانڈز، آئیڈیاز. خدا ہم سے چاہتا ہے ہم کہ گفتگو کے ذریعے چیلنجز کا مقابلہ کریں، یعنی ڈائلاگ کے ذریعے، اور ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کے ساتھ علم کو پھیلائیں اور اگلی نسلوں تک لے جائیں. اور زبان ہی کے ذریعے ہم اختلافات کو بڑھا بھی سکتے ہیں، تعصب اور فرقہ پرستی، اور اس میں شاعری اور اسی میں مضمون لکھ کر نفرت کو بھی ہوا دے سکتے ہیں. لیکن خدا یہ نہیں چاہتا. خدا چاہتا ہے کہ انسان جیتنے کے لیے نہیں بلکہ امن کے لیے اور حق کو پانے کے لیے ڈائلاگ کرے. اس کے ذریعے سے خدا چاہتا ہے کہ انسان جو ہے وہ درست پلاننگ کرے، کام بھی کرے، اور اختلافات میں بھی رسپیکٹ اور صبر کے ساتھ خود کو ایکسپریس کرے. وہ والی بات کہ لیٹ اس ایگری ٹو ڈس ایگری. خدا ہم سے یہ چاہتا ہے کہ ہم ٹینشن کو بڑھائیں نہیں بلکہ کم کریں. وہ چاہتا ہے چاہے وہ دو ملکوں کے درمیان ہو، چاہے وہ دو بھائیوں کے درمیان ہو، چاہے وہ دو خاندانوں کے درمیان ہو، ایسے الفاظ استعمال کریں جو متحد کریں نہ کہ تقسیم کریں. ایسے الفاظ استعمال کریں جو ضمیر کو جگائیں نہ کہ انا کو. انکساری اور سخی دل کے ساتھ، یعنی ہمیں انکساری ہو، ڈاؤن ٹو ارتھ. جو میٹا کمیونیکیشن، سیلف ریفلیکشن اور پرسنل گروتھ کے بارے میں جو آپ نے پوائنٹ دیا تھا، اس میں خدا ہم سے چاہتا ہے کہ ہم نہ صرف بات کریں بلکہ سوچ کر بات کریں کہ کیا ہے، کیوں ہے اور کس لیے ہے، اور اپنا لہجہ، اپنی نیت، اپنے ارادے، اثرات سب پر نظر رکھیں. کیونکہ خدا ہم سے یہ بھی چاہتا ہے کہ ہم اپنی زبان کے ساتھ ساتھ اپنے دل کو بھی صاف کر رکھیں، جس کا ذکر سر بس وہ بلیف کے ساتھ تو نہیں، لیکن پھر بھی وہ آ ہی جاتا ہے کہ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہا لو کنتا غلیظ القلب لانفضوا من حولی، فضن کہ فضن اگر غلیظ القلب. ہاں غلیظ القلب، تو یہ والی بات. اور نہ صرف بولیں بلکہ سنیں بھی. وہ جو قرآن کی آیت ہے لو کننا نسمع ونعقل ما کننا من اصحاب السعیر، اگر ہم سنتے تو مطلب سننے کی بھی اتنی اہمیت ہے بولنے کے ساتھ ساتھ. اور کریٹیکل تھنکنگ میں خدا چاہتا ہے کہ معلومات نہیں بلکہ وزڈم، حکمت حاصل کریں. خدا ہم سے چاہتا ہے کہ ہم نئی ایجادات، پلاننگز اور اعلیٰ ورژن اختیار کریں. بہتر مستقبل کے لیے ہم تصور کریں، خواب دیکھیں اور اس کو عمل میں لائیں. دنیا کو بھی جنت بنائیں. خدا یہ چاہتا ہے کہ دنیا کو بھی صرف بولیں تو مقصد کو پیش نظر رکھ کر بات کریں. اپنے شور سے یا پولوشن نہ پھیلائیں، جیسے گدھے کی آواز سے جو پولوشن پھیلتا ہے. اور غلط نظریات یا کلٹ نہ بنیں. رنگ و نسل، ذات یا تعصب کے ذریعے انسانوں کو نہ بانٹیں. خدا ہم سے چاہتا ہے کہ ہم بے آوازوں کی آواز بنیں یہ جو آپ معاشرے کا. ساری چیزیں جو بتا رہی ہیں اس میں آپ نے غور کرنا ہے کہ یہ جو ہے نا، جو میں نے لاسٹ ٹائم بھی کہا تھا کہ جی ہماری جو کانشنس ہے وہ آ کر ان سب کو گائیڈ کرے گی. ٹھیک ہے، جی ابھی جتنی بھی چیزیں ہیں آپ تھوڑی دیر کے لیے ان کو الگ کر کے پوٹینشیل نکالنے کی کوشش کریں. یعنی اس سر، کے وہ تو اندر خود ہی وہ جو خود آ جاتا ہے کانشینس. جیسے آپ نے کہا تھا نا ول پاور اور کانشینس تو ساتھ ساتھ چل رہے رائٹ ہوتے ہیں. رائٹ جی وہ جو چیز ہے اسی کو ہم نے تھوڑا سا الگ کرنے کی کوشش کرنی ہے. یعنی اس میں اچھے اور برے کا ابھی حساب کتاب کانشنس سے آ کے کرنا ہے. ٹھیک ہے جی. ٹھیک ہے. یعنی کوشش یہ کرنی ہے کہ یہ ڈٹرمن کرنے کی کوشش کریں کہ یہ پوٹینشیل دونوں لحاظ سے اصل میں پوٹینشیل کیا ہے.
ٹھیک ہے نا. یعنی کریٹر نے یہ دے دیا، مثال کے طور پر یہ دے دیا کہ آپ اپنی ایکسپریشن آف تھاٹس اینڈ ایموشنز کریں. یہ جو ایکسپریشن آف تھاٹس اینڈ ایموشنز ہیں، یہ اس کو تھوڑا سا نیوٹرل رکھ کے کر کے دیکھیں کیا بنتا ہے. اس کے نتیجے میں کیا ہوگا؟ اس کے نتیجے میں تعلقات پر اثر انداز ہوں گے ہم. ٹھیک ہے، یعنی وی ول ڈیولپ ریلیشن شپس، ہم کنیکشنز پیدا کریں گے. دیکھیے کنیکشنز جو ہیں وہ دشمنی کے بھی ہو سکتے ہیں، محبت کے بھی ہو سکتے ہیں. جی جی اس طرح سے نیوٹرل رکھنے کی کوشش کرنی ہے. یعنی یہ جو پوٹینشیلز ہیں ان کو کوشش کرنا ہے کہ نیوٹرل رکھتے ہوئے کریں. ان کو جس کو کہتے ہیں نا نارمیٹیو نہ بنائیں. نارمیٹیو نہیں ہے یہ پوٹینشیلز. اصل میں نارمیٹیو ان کو بناتی ہے آ کے تھیوریٹیکلی اسپیکنگ. ظاہر ہے کہ یہ کوئی ایسے نہیں کہ میرے ایک خانے میں یہ میرے پاس ایڈوانسڈ کوگنیٹیو ایبلٹیز ہیں اور یہ لینگویج کی لرننگ کی فیسلٹی ہے اور یہ میری کانشنس ہے. نہیں ہے، تو سب اکٹھے ہم نے ان کو کیٹیگرائز کر دی ہے. اصل میں ہم جب اس کو کیٹیگرائزیشن کو دیکھنا چاہتے ہیں کہ یہ پوٹینشیل کیسے یوز کرتے، اس کا کیا اللہ تعالیٰ یعنی ایک خالق نے یہ دیا مجھے کہ میں یہ کر سکتا ہوں، لینگویج کی لینگویج سیکھ سکتا ہوں اور اپنی کمیونیکیشن کر سکتا ہوں. تو واٹ ڈز ہی وانٹ فرام می؟ دس از دی آئیڈیا. ٹھیک ہے، اب آ کے کانشنس نے تھیوریٹیکلی کانشنس نے اس کو ٹھیک ڈائریکشن دینی ہے کہ جو تم جی نفرتیں سر بھی پھیلا سکتے تھے اپنے جذبات کے اظہار سے یا تعلق اپنے تھاٹس خراب رکھ کے، ان کو ٹھیک رکھنا ہے. اگر ٹھیک نہیں رکھو گے تو مارے جاؤ گے، تمہارے اوپر اثر پڑے گا. یہ دوسرا جو جی سر آپ کا ایک پوائنٹ ہے مجھے بڑا انٹرسٹنگ لگا کہ دنیا کو جنت بنا دیں. یہ بہت انٹرسٹنگ پوائنٹ ہے. یہ سر بن تو سکتی ہے نا، اگر کچھ لوگ بھی مطلب آدھے لوگ بھی صحیح اپنی ذمہ داری ادا کرے تو پھر بھی ہو ہی جاتا ہے ایسا. جیسے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اچھا معاشرہ تھا، اور یہ جیسے ویسٹ میں مطلب نسبت ہمارے معاشرے کی نسبت بہترین معاشرہ جو جس ایک طرح سے جنت کی سمجھیں کہ ایک تعارف کے طور پہ، ناٹ صحیح، کمپلیٹلی جنت رائٹ وہ تو رائٹ. ظاہر نہیں ہو سکتا. یعنی انڈیویجول لیول پہ تو شاید بالکل بھی نہیں ہو سکتا، لیکن جنرلی بالکل ایک جی آپ میپ کی حد تک ایک میپ کریٹ کر سکتے ہیں اس کا. شاید دیٹس این جی سر. انٹرسٹنگ سر پوائنٹ. اور ایک ویری انٹرسٹنگ. پوائنٹ تھا کہ آپ نے کہ وہ کمپلیکس اور کولیبوریشن، اور اس میں نے لکھا کہ خدا چاہتا ہے کہ ہم اوپر سے نیچے تک ہر فرد کی اہمیت کو جانیں، کہ ہر انسان جو ہے وہ ایک پرزا ہے، ویری دوسروں کی امپورٹنٹ. اہمیت کو مانے اور زبان سے بھی ان کے شکر گزار ہوں، کیونکہ مختلف صلاحیتوں والے مختلف انسان ایک دوسرے کے مددگار ہیں جو ایک دوسرے کی ضرورت ہے. ان کی بات سنیں، ان کے مشورے لیں، بالکل اختلاف کو دشمنی نہ بنائیں، اجتماعی بھلائی کو مقدم رکھیں، امید کی نئی راہیں کھولیں. اور پھر وہ امیجنیشن میں نے بھی اس میں پتہ نہیں شاید غلط ہی ہے، شاید تخیل اس دنیا کی طرف لے جاتا ہے جو انسان کی آئیڈیل ہے، جو انسان کی خوابوں میں ہے اور اس کی سوچوں میں. تو انسان کو جو ہے وہ اٹرنل اپنی امیجنیشن، ایک اچھی دنیا کا ایک خیال جو انسان کے دل و دماغ میں ہے، تو اس میں یہ ہے کہ فن، علم و فن کے راستے سے، غور و فکر اور نشانیوں کے ذریعے سے جو انسان یا انفرنس کے ذریعے ان چیزوں تک پہنچ جائے جو نہیں نظر آ رہی، وہ بھی اس میں. اور باقی یہ کہ ہم ایسے لٹریچر اور ایسے لطیفے اور چیزیں نہ بنائیں جو دوسروں کا مذاق اڑانے والی اور ان کو کمتر جاننے والی ہوں، جو رنگ نسل مذہب کا مذاق اڑانے والی ہوں. اور آخری بات جو سر میں لکھی کہ زبان میں ویسے تو ہڈی نہیں ہوتی، لیکن اس کے غلط استعمال سے دوسروں کی ہڈی توڑوا سکتی ہے. ایک یہ گالی، ایک نفرت کا اپنی کو بھی بڑا چانس ہوتا ہے. ایک نفرت کا بول اور یہ ایک برا فقرہ کسنا جو ہے وہ پل بھر میں ایک زندہ انسان کو لاش میں بدل دیتا ہے. اس لیے اچھا بول، میٹھا بول اور معاف کرنا دشمن کو دوست میں بدل سکتا ہے. جی بس بات. یہ لکھا. تھینک یو. تھینک یو جی. دو چیزیں موئز صاحب آئی ووڈ لائک ٹو اٹریٹ ہیئر، جس سے مجھے ذاتی طور پہ یہ جو سیشنز ہیں آپ کے، اس سے سب سے زیادہ فائدہ ہوتا ہے. تو میں اس لیے شیئر کرنا چاہ رہا ہوں کہ اگر کوئی اور اس پہ ریفلیکٹ کرنا چاہے یا اسی اپروچ کو لینا چاہے تو شاید ان کو بھی فائدہ زیادہ حاصل ہو. اسپیشلی اسپیکنگ اباؤٹ یہ جو 7 uniquely human potentials and then we're trying to go back to the creator with that.
इसमें जो 2 पॉइंट्स हैं, पहला पॉइंट ये कि जैसे आप कह रहे थे ना कि हम इसको न्यूट्रल होके देखने की कोशिश करें, ये बड़ी इम्पोर्टेंट बात है मेरे ख्याल। अल्लाह ताला से रिश्ता ऐसा व और जिस तरह हम ब्रॉट अप होते हैं, रिश्ता ऐसा रहता है कि हम फ्रेश पर्सपेक्टिव नहीं ला पाते आसानी से अल्लाह ताला के मामले में। और अब लेकिन ये जिस तरह आपने एक्सरसाइज़ अभी तक कराई है, इट इज़ ट्रूली ब्रिलियंट मेरे ख्याल में। मैं एक्चुअली अपनी बेगम से भी ज़िक्र कर रहा था कुछ दिन पहले कि दिस हैज़ रियली हेल्प्ड मी लुक एट अल्लाह ताला फ्रॉम माय पर्सपेक्टिव बट इन अ वेरी फ्रेश वे। तो एक तो ये मेरी एडवाइस होगी सबको कि शायद ये आपके लिए भी हो। अ हर एक का अपना सफ़र है, लेकिन शायद ये अप्रोच आपको भी फ़ायदेमंद हो। तो वो जो फ़ेथ का लेंस है, उसको उससे ना देखें। थोड़ी देर के लिए भूलने की कोशिश करें कि मैं अल्लाह ताला ने पैदा किया है। ये अज़्यूम करें कोई भी क्रिएटर है, जिसने भी बनाया है, ये खूबी हमारे अंदर डाली है या राइट, खूबी भी नहीं, ये एबिलिटी राइट, हमारे अंदर डाली है, तो वो चाहता क्या होगा? इससे राइट, जो फ्रेश पर्सपेक्टिव ज़हन में आ रहा है, आई थिंक, वरना तो वही वही बातें रीइन्फोर्स होती रह चली जाती। बिल्कुल। दूसरा ये जो मैं कोशिश कर रहा हूँ, सक्सेसफुली नहीं, लेकिन कोशिश कर रहा हूँ कि जो भी मैं आपसे पॉइंट शेयर करूँ या सेशन में शेयर करूँ, वो अपने इंडिविजुअल हवाले से और बड़ा स्पेसिफिक हो। क्योंकि वरना जो बातें हैं वो अभी तक बड़ी वैल्यूएबल बातें की हैं सबने, और किसी भी एक चीज से अभी तक जिसने भी शेयर किया कोई डिसएग्रीमेंट नहीं हो सकता, लेकिन वो जरा जेनेरिक हो जाती हैं बातें। वो हुँ, बातें जेनेरिक भी हो जाती हैं, ब्रॉड भी हो जाती हैं और आउटवर्ड्स हो जाती हैं। दुनिया में तो बड़ी राइट, आग लगी हुई, तो वहां तो खराबियां राइट, देखने को मिलेंगी तो बेतहाशा है। लेकिन जब बिल्कुल इनवर्ड्स हम देखते हैं और बड़े स्पेसिफिक इंडिविजुअली मुझे क्या फ़र्क पड़ा, वो हो सकता है कि सबके लिए बहुत वैल्यूएबल ना हो, लेकिन जिसके लिए भी होगा उसके लिए फिर रियली वैल्यूएबल होगा वो, जब आप एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं। तो जस्ट 2 पॉइंट्स आई वांटेड टू रेज़, इट माइट हेल्प एवरीवन, इट माइट नॉट। तो इस डिस्क्लेमर के साथ कि ज़ाती तौर पे मुझे इस अप्रोच से फ़ायदा हो रहा है, शायद आपको भी हो जाए। इंशाल्लाह जी, इंशाल्लाह। थैंक यू वेरी मच जी, जज़ाकल्लाह। रोज़बेन आप अनम्यूट कर लीजिए प्लीज़। जी, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। जी सर, मैं आपने जो बयान फ़रमाया और अली भाई ने कहा वही कि फ़ेथ के लेंस को हटा के बड़ा मुश्किल हो रहा है इसको सोचना। जी, जी। और दूसरा ये कि ये ऐसा लगता है कि हमारे अंदर की आवाज़ है कि ऐसा होना चाहिए, दुनिया को जन्नत होना चाहिए, तो फिर वही हुँ, चीज़ें हमारे आती हैं और वही लिखते हैं सही, कि बुराई सही। नहीं होनी चाहिए। अच्छा, यानी ख़ालिक तक नहीं पहुँच पा रहे अभी तक हम। हुँ, अपने अंदर ही को आवाज़ ही की वो रहनुमाई या कुछ भी है निशानदेही कर रहे हैं। ठीक, ठीक। तो मैंने भी इसी तरह के पॉइंट्स ही लिखे हैं। पहला तो यही है कि जब ये सलाहियत जिस ख़ालिक ने भी दी है, तो फिर हर जगह उसका चर्चा होना चाहिए ना। उसी की तारीफ़ करनी चाहिए, उसी का शुक्र अदा करना चाहिए और हर एक से और हर जगह उसका चर्चा करना चाहिए। वाह! फिर है सोशल बॉन्ड एंड रिलेशनशिप में मुझे ख़ानदान या माशरे में मसाइल को हल करने वाला बनना चाहिए, ना कि बिगाड़ करने वाला। फिर सेल्फ रिफ्लेक्शन यानी ये समझ-बूझ की सलाहियत से मिलता-जुलता है ये जो लास्ट हमने किया था। हैं कि सेल्फ बीच में आ रिफ्लेक्शन जाते हैं। जी, जी। जी, जी, दैट्स राइट। कि अपने कल को अपने आज को अपने कल से बेहतर बनाएँ। फिर नॉलेज शेयरिंग में कि जो भी स्किल मुझे मिली है उसको दूसरों को फ़ायदा पहुँचाने वाले बने। फिर नहीं, ये जो कॉन्फ्लिक्ट्स मेटा सॉल्यूशन कम्युनिकेशन है ना जी, इसको इसको फिर से समझ लें। ये मेरे ख़्याल है थोड़ा-सा मिस हो रहा है। मेटा कम्युनिकेशन का मतलब ये है कि जो मैं अपने आप से गुफ्तगू कर रहा होता हूँ, वो भी असल में लैंग्वेज ही के उसमें होती है। यानी व्हेन आई टॉक टू मायसेल्फ, व्हेन आई थिंक अबाउट समथिंग, यानी जब मैं अपने आप से बात कर रहा होता हूँ कि उसने ये कहा या उस, तो ये भी लैंग्वेज ही के लिबादे में हो रही होती है। ठीक है जी? यानी ठीक है। ये मतलब है इसका। और जब हम यानी हम सेल्फ जो रिफ्लेक्ट कर सोचते रहे हैं होते वो हैं, भी ज़बान जी, जो सेल्फ रिफ्लेक्शन है, वो भी असल में ज़ुबान के लिबादे ही में हो रही है कि जी, ये इस तरह हुआ था, मैंने इस वज़ह से इस तरह किया था, समथिंग। वो ये है जो बताना पेश नज़र है कि दिस इज़ हाउ वी यूज़ लैंग्वेज इन कम्युनिकेशन, कि हम ये यूज़ेज़ हैं इसकी। फिर ठीक मिल है? के टीम वर्क के साथ काम करें, दूसरे के आइडियाज़ को सुनें और समझने वाले बनें। हुँ, तो इस तरह के पॉइंट्स ही बन रहे हैं। तो यही है कि खालिक तक तो नहीं अभी तक पहुँचा जा रहा है। ये मैं जो चाह रही हूँ, ऐसा होना चाहिए।
وہی میں لکھ پا رہی ہوں. تو اس کے لیے کوئی ٹپ دیجیے نا، اس سے آگے کیسے بڑھوں؟ نہیں آپ نے ابھی صرف یہ کہ یہ ایکسپیکٹیشن ہے خالق کی. خالق تک ہم جو پہنچیں گے وہ ہم نے جو پہلے بات کی اپنے اوپر غور کریں گے. جو خالق یہ چیزیں ایکسپیکٹ کرتا ہے اس سے یہ ڈرائیو ہوتی ہے بات کہ پھر عقلاً جب ہم ریشنلی بات کر رہے ہیں تو واٹ از اٹ دیٹ ٹیکس اس ٹو گاڈ. جو کریشن ہم نے دیکھی پوائنٹ نمبر 1 جو تھا، یہ کائنات کیسی ہے، اس کے اندر مخلوقات کیسی ہیں، اس کے اندر مخلوقات کا رول کیا ہے، یہ ہم نے دیکھا. ہم کیسے ہیں یہ ہم نے دیکھا. اس سے پتہ چلا کہ ہمارے سے ایکسپیکٹیشنز کیا ہے. جو ہمارے پوٹینشیل ہیں وہ یہ بتاتے ہیں کہ ایکسپیکٹیشنز کیا ہیں، یعنی جس نے دی ہیں وہ کیا سمجھتا ہے کہ ہم کیا کریں، یعنی اپنے آپ کو ایکسپریس کریں گے، دوسروں پر اثر انداز ہوں گے، دوسروں سے سیکھیں گے، یہ سب کچھ ہوگا نا. اچھا پھر اسی لینگویج ہی کے دائرے میں مطلب میں اس کی بات کر رہا ہوں کہ یہ اگر پوٹینشیل دی ہے تو اپنی سوچ کے اوپر بھی پیرا بٹھائیں گے، یہ سب کچھ ہوگا. یعنی چاہے میں اچھا مقصد ہے میرا یہ برا مقصد ہے، میں اس کے اوپر پیرا بٹھا سکتا ہوں. آئی کین فوکس ٹوٹلی فوکس کہ میں نے کیا کام کرنا ہے، یہ کر سکتا ہوں. یہ ہے جو میرے اندر ابیلٹی ہے. تو یہ میرا خالق میرے سے یہ چیزیں چاہتا ہے. اب یہ خالق کیسا ہے اس ایکسپیکٹیشن سے ڈرائیو کرے. ٹھیک ہے. نمبر 3 چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ پھر اس کے بعد کچھ مسائل ہیں دنیا میں. تو ہم خالق تک جو پہنچنے کا معاملہ ہے وہ یہ اس ایکسپیکٹیشنز کے اگلا معاملہ ہے. یعنی انفرنس کیا ہے، یہ ابیلٹیز ہیں. اس سے انفرنس یہ کر رہے ہیں، ہم ریشنلی انفر کر رہے ہیں کہ اگر یہ ابیلٹیز اللہ تعالیٰ خدا نے دی ہیں، خالق نے دی ہیں، تو خالق ہم سے کیا چاہتا ہے. اگر وہ خالق یہ چاہتا ہے تو خالق پھر کیسا ہے. یہ صفات جب ہم نے سمجھ لی اینڈ دین وی گو ٹو، پھر آخری سٹیج پہ ہم پھر وہی کی طرف جائیں گے کہ اس نے بھی بات کی ہے نا ہم سے. یعنی ایک جی. ہے جو ریشنلی ہم نے سمجھا ہے خالق کو، اور ایک ہے جو اس نے بتایا ہے. پھر اس میں کئی چیزیں ہماری کریکٹ ہو جائیں گی، کئی چیزیں ہماری موڈیفائی ہو جائیں گی. یعنی وہ ہم پھر یہ دیکھیں کہ وہ جو چیزیں ہم نے غلط ڈرائیو کی اور اس نے ٹھیک آ کے کر دیں، وہ کیا ہوا. مثال کے طور پر آپ اس دنیا کو جس وقت سٹڈی کرتے ہیں، ابھی تھوڑی دیر کے لیے بھول جائیں کہ وہی کی رہنمائی ہے یا نہیں ہے. اس دنیا کو سٹڈی کرتے ہیں جب، تو ایک سوال پیدا ہو جانا چاہیے کہ خالق اے مورل ہے، اصل میں اے مورل ہے، اس کا کوئی تعلق بھی اصل میں اخلاقیات سے نہیں ہے. ہی ڈز ناٹ کیئر. مار دو تم کسی کو، کر دو قتل، جھوٹے الزام لگا دو، چل رہا ہے معاملہ. یعنی یہ تو آ کر پھر مذہب نے ایکسپلین کیا ہے نا. یہ وہ چیزیں جو میری آبزرویشن ہے، اس سے ہم کچھ چیزیں اپنے بارے میں بھی ڈرائیو کریں گے. میں پچھلے دنوں کسی کو بتا رہا تھا کہ کبھی بھی ایکسپیرینس سے خدا کو سمجھنے کی کوشش نہ کریں. اس لیے کہ ایکسپیرینس آپ کا جو ہے وہ آپ کا پرسنل ایکسپیرینس ہے. جو میرا اس وقت کلاس روم میں بیٹھے ہوئے ایکسپیرینس ہو رہا ہے وہ آپ کا نہیں ہو رہا. جو علی نے ابھی بات کی ہے یہ ضروری نہیں کہ سب کا ہو رہا ہو. اٹس اے ویری پرسنل، اس میں سبجیکٹیوٹی شامل ہے. آپ کی ایموشنل جو اس وقت کی سچویشن ہے وہ شامل ہے. آپ نے کیا چیز سمجھ رہے ہیں، آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں کہ کیا ٹائم یوٹیلائز ہو رہا ہے، ضائع ہو رہا ہے، اس سب کچھ میں آپ کا ایکسپیرینس انوالو ہوگا. دس از اے سبجیکٹیو پرسنل ایکسپیرینس. اور ہمیں جس چیز سے خدا کو سمجھنا ہے وہ صرف ڈیٹا ہونا چاہیے. یہ ہے ہمارے اندر، یہ ابیلٹیز ہیں. ہم اس ڈیٹا کو دیکھ کر یہ نہیں کہ میرا ایکسپیرینس کیا ہے، یہ ڈیٹا دینے والا، یہ پوٹینشیل دینے والا جو ہے یہ کچھ چاہتا ہوگا نا، کسی وجہ سے دیا ہوگا. پہلے اس کو ڈٹرمن کر لیں. یہ ڈیٹا ہے، ڈیٹا سے نکالنا ہے. ٹھیک ہے جی. یعنی انفارمیشن ہے. ایک ہے میرے ساتھ ہونے والا واقعہ. ٹھیک ہے. میں الگ الگ کریں دونوں. یہ واقعہ جو ہے اس سے جیسے ہی میں اس کو سمجھنے لگوں گا تو میں اصل میں وہ بن جاؤں گا جس کو آپ کہتے ہیں نا کہ اللہ حرفن. یعنی پھر میں یہ کہوں گا کہ میرے ایکسپیرینسز اچھے ہونے چاہیے. اگر خدا ہے تو میرے ساتھ وہ اچھا معاملہ کرے. ٹھیک ہے جی. یعنی اچھا معاملہ بھی میں اپنی نظر سے دیکھوں گا. وہ میری دعائیں پوری کرے، ابھی پوری کرے. اور گاڈ گیو می پیشنس اینڈ گیو اٹ ٹو می رائٹ ناؤ. وہ والا ایسپیکٹ ہو جائے گا. ٹھیک ہے جی. دس از دا سیکوینس. اس کے ساتھ چلیں انشاءاللہ. مجھے امید ہے کافی اچھا ایکسپیرینس ہوگا جی انشاءاللہ. انشاءاللہ. تھینک یو جی. جی اختر آپ انمیوٹ کر لیجیے. السلام علیکم وعلیکم السلام. جی. میں نے کچھ
یوں لکھا ہے کہ ویسے تو یہ جب اس پہ سوچتے ہیں تو مطلب سوچنا ختم ہو جاتا ہے، لیکن میں نے کچھ کوشش کی ہے، یعنی کہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ علم حاصل کرنے کی صلاحیت اور زبان یعنی ابلاغ کی صلاحیت کا آپس میں بہت اہم تعلق ہے۔ بات انسان کی تخلیق، انسان میں علم کی صلاحیت اور زبان کی صلاحیت باقاعدہ خالق کے پلان کا ایک حصہ معلوم ہوتا ہے۔ خالق کی کائنات کا مشاہدہ کریں، یعنی کہ اللہ ہم سے چاہتا ہے کہ ان کے خالق کیا چاہ رہا ہے ہم سے، خالق کی کائنات کا مشاہدہ کریں اور اس کو خالق سے متعلق کریں۔ سب سے پہلے خالق کی ہم سے توقع ہے کہ ہم اپنے آپ سے گفتگو اور خیالات اور آئیڈیاز کی بنیاد خالق کی فطری اخلاقیات پر رکھیں، اور ایسا معلوم ہوتا ہے کہ خالق کی انسان سے توقع ہے کہ وہ زبان کی صلاحیت سے حاصل شدہ ہدایت اور علم نافع کو آنے والے اور اپنے ارد گرد دوسرے انسانوں تک پہنچائے۔ خالق کی انسان سے توقع ہے کہ وہ زبان کی صلاحیت پر غور کرے اور سوچے کہ اگر یہ صلاحیت انسان میں نہ ہوتی تو انسانیت کا کیا حال ہوتا، انسان کی علم کی صلاحیت کا کیا ہوتا۔ سوال ہے، یعنی کہ سوچے، اس پہ غور کرے، ہماری دنیا کیسی ہوتی، ہمارے مسائل کیا ہوتے، ہماری سائنسی ترقی کا کیا حال ہوتا، وغیرہ وغیرہ۔ خالق کی انسان سے یہ توقع ہے کہ وہ زبان کی صلاحیت پر غور کے بعد خالق کی رحمت کو محسوس کرے اور اس کا شکر گزار ہو۔ اور آخر میں جو ہے میں قرآن کی طرف بھی جاؤں گا، سورہ رحمان کی طرف، کیونکہ مطلب ہاں، بہت ہی اعلیٰ قسم کی جو اس کی پہلی 2-3 آیتیں ہیں، وہ مطلب میرے خیال سے وہی ہے جو اللہ چاہتا ہے۔ تھوڑی دیر کے لیے امیجن کیجیے گا، یہ امیجن کیجیے گا صرف، یہ میں جو آپ سے عرض کرنے ہوں، یعنی انسان کی 50 سالہ زندگی، ایک تو یہ ہم یہ امیجن ہی نہیں کر پاتے کہ وہ کمیونیکیشن کے بغیر وہ 50 سال گزارے گا کیسے، 100 سال چلے، 100 سال کی زندگی بالکل سر، بالکل بالکل۔ امیجن ہی نہیں کر پا سکتے ہم کہ وہ گزارے گا کیسے۔ نمبر 2، اس نے جو کچھ بھی ڈیولپ کیا ہے، جو کچھ بھی ڈیولپ کیا ہے ان 100 برسوں میں، وہ زیرو ہو جائے گا اس کے مرنے کے بعد، اس لیے کہ کسی کو پتہ بالکل ہی نہیں چلے گا، ایگزیکٹلی۔ یعنی وی اور وڈ سر بی یہ گوئنگ ان دا سوچے، سیم سرکل۔ بندہ یہ سوچے ان کس میں میرے خیال سے جو زبان کی صلاحیت اس کی چیز یہ سوچے کہ اگر یہ نہ ہو تو کیا ہو، تو میں تو پاگل ہو رہا تھا۔ آپ یقین کریں رائٹ، رائٹ، کہ کہ آپ کی جتنی بھی سائنسی ترقی ہے نا، یا جتنی بھی علمی سفر ہے ابھی تک، میں کہتا ہوں کہ یہ اتنا سلو ہوتا نا، اتنا سلو ہوتا نہیں سفر کہ ہوتا آپ ہی یقین شاید نہیں نہیں کر جی، وہ سفر سکتے، صرف شاید نہ ہوتا۔ انڈیویجول کا ہوتا، ہاں، وہ یعنی کہ اگر ہم اس کو نکال دیں اس اسپیکٹ کو، جیسے کہ علی بھائی بھی کہہ رہے تھے کہ ہم اس کو نیوٹرل کو کے سوچیں اور رائٹ، دیکھیں، تو پھر کیا ہوگا؟ یعنی کہ رائٹ۔ آپ اس سفر کو امیجن ہی نہیں کر سکتے، میرے خیال سے بہت مشکل ہوتا ہے۔ یہ اب میں ہم آپ کو جس بتاؤں، دور میں رہ رہے ہیں، اس کی جی اس کی اس کی ہلکی سی مثال آپ کو سمجھنے کے لیے اس طرح امیجن کریں کہ آپ کے گھر میں میرے بیٹے نے ایک زمانے میں کتوں کی ٹریننگ کا بڑا وہ کام کیا کرتا تھا، تو ایوری ڈاگ دیٹ ٹرینز اس کے بعد وہ ٹھیک ہو جاتا ہے سب کچھ۔ اب وہ بوڑھا ہو گیا اور فوت ہو گیا، اس کے بچے کو دوبارہ سے ٹریننگ کرنا پڑے گا آپ کو، وہ کتا کچھ نہیں سکھا سکتا، اس کو صرف انسٹنکٹ سکھا سکتا ہے کہ اس طرح بھونکنے کا کیا مطلب ہے، اور اس طرح کس وقت جان جی بچانے کے لیے بھاگنا ہے، اور کس وقت آل دیز تھنگ، یہ انسٹنکٹس ہیں۔ جی لیکن مثال کے طور جی۔ پر میں اس سے کہوں سٹ، تو اب اس کے دیکھا دیکھی وہ ہو سکتا ہے دوسرا بھی بیٹھنے لگ پڑے، لیکن کہنا مجھے ہی پڑے گا۔ اور سر یہ دیکھیں کہ ابھی جو ہم بات کر رہے ہیں، میں آپ کی آواز سن پا رہا ہوں اور آپ کی رائٹ، شکل بھی دیکھ پا رہا ہوں، میں نے اپنی شکل بلاک کی ہوئی ہے، ٹھیک رائٹ، ہے نا؟ تو یہ کیسے ممکن ہوتا؟ سوچیں ذرا، اگر زبان نہ ہوتی، کمیونیکیشن وائٹ، نہ رائٹ، ہوتی، یہ میرے خیال سے یہ تو مجھے تو امپاسبل ہی لگ رہا ہے ابھی تک۔ ایبسولوٹلی جی، یہ تو بہت آگے کی بات ہے جی۔ آپ صبح سے لے کے شام جی تک کی جو زندگی ہے اس میں ایک ایک چیز کو دیکھیں، آپ کو لگے گا کہ یہ نہیں ہو سکتی تھی، ہو ہی نہیں میں سکتی تھی۔ میرا جو ہے بیک گراؤنڈ بیسیکلی آئی ٹی سے ہے، مطلب کمپیوٹر سائنس سے، تو اس کے اندر پڑھاتے ہیں نا لینگویجز کا جو ہوتا ہے کہ بھی یہ مطلب یہ اپر لیول کی لینگویج ہے، رائٹ،
یہ لوور لیول کی لینگویج ہے. تو اگر آپ بالکل جو ہم بول رہے ہیں اس وقت، اگر اردو بول رہے ہیں یا انگلش بول رہے ہیں یا کچھ بھی بول رہے ہیں، تو یہ تو ایک بیسیکلی مطلب ہائر لینگویج ہے نا. اس کے نیچے جو لینگویج ہے آپ اس پر صبر تو کریں ذرا. بالکل بالکل رائٹ جی. تو مطلب یہ کہ یہ مطلب یہ آپ سوچتے ہیں تو بندہ مطلب میں نے کوئی آج سوچ رہا تھا اسی ٹاپک کے اوپر میں لے کے جب سوچ رہا تھا تو میں تو میرے پاس اور کچھ صحیح نہیں، مطلب تھا ہی نہیں. ایبسلیوٹلی جی. وداؤٹ دس وی پرابلی آر نتھنگ. جی کچھ نہیں ہو رہا. اپنی اپنی کوگنیٹیو ایبلٹیز لے کے اپنے اپنے گھر بیٹھے ہوں گے. بس ہاں تو کچھ بھی نہیں ہے، مطلب آپ کچھ کر ہی نہیں سکتے، آپ ٹرانسفر ہی نہیں کر سکتے. یعنی کہ اگر آپ نیچے جا کے دیکھیں تو یہ ساری ایموشنز ہی ہیں نا، بیسیکلی ایموشنز ہیں. ٹھیک ہے نا. تو جب ایموشنز ہی ہیں تو پھر ایموشنز کو اب مطلب مجھے جب میں نے اینڈ میں جب دیکھا، پھر جو مجھے پتہ نہیں لکیلی اسی ہفتے میں نے ڈاکٹر اسرار کی ایک چھوٹا سا کلپ سنا سہیل رحمان کے اوپر. تو 5-6 منٹ کا کلپ، تو انہوں نے یہ 4 آیتیں جو پڑھی ہیں تو میں تو مطلب میں نے کہا یار یہ مطلب ہے یہ مطلب جیسے علی بھائی نے بات کی نیوٹرل ہونے کی، لیکن وہ بہت جنرک بات کی جا رہی ہے، جو اور لوگ نیوٹرل بات کی جا رہی ہے قرآن مجید کے اندر. تخلیق کی بات ہو رہی ہے نا، ویسے تو نیوٹرل ہی ہوگی نا. مطلب اس میں یہ نہیں طرح کہ میں اللہ ہوں، نہیں کہ میں ہوں، یہ نہیں ہے. ایک بالکل نیوٹرل بیس پہ بات کی جا رہی ہے. پہلے علم کی بات کی، پھر انسان کی بات کی کہ میں نے اللہ کو میں نے انسان کو بنایا، اور پھر جو ہے بیان کی بات کی، اور پھر جو ساری نعمتوں کو گنوایا. اب اس میں بھی بڑا کچھ ہوگا جو کہ میں نے کوشش کی اس میں جو کچھ نکالنے کی، نکلا ہے مجھے کچھ نہیں ملا اتنا خاص، لیکن یہ ہے کہ اس میں کچھ نہ کچھ ضرور ہے اگر اس کو بہت غور سے پڑھا جائے. بالکل نہیں، انشاءاللہ اس پہ بھی بات کریں گے جی ضرور. انشاءاللہ اس کو ضرور اس پرسپیکٹو میں دیکھنے کی کوشش کیجیے گا. وہ سورہ قمر کے بعد والی آیت ہے، اور سورہ قمر کی جو بار بار ریپیٹ ہونے والی بات ہے نا، بار بار ریپیٹ ہونے والی، وہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے. اور اس سے ریلیٹ کر کے دیکھیں اس آیت کا کیا مطلب ہے. الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان. اس کی کیا وجہ؟ یعنی وہ کون سی اس آیت؟ کو جی سورہ قمر کی کون سی آخری آیت؟ جی نہیں سورہ قمر میں جو آفن جیسے اس میں ہے نا فبأي آلاء اچھا اچھا ربكما ٹھیک، ہاں ٹھیک تكذبان، ہے، ہاں صحیح ادھر بھی ایک آیت ہے نا جو ریپیٹ ہو رہی ہے. صحیح صحیح. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. جی ٹھیک ہے، ہم نے قرآن مجید کو پوری طرح سے اپروپریٹ بنا دیا ہے اس یاد دہانی کے لیے. للذکر، یہ یاد دہانی جی کیا ہے؟ وہ سورہ قمر کا موضوع ہے. ٹھیک ہے جی، وہ آپ جی، اس بہت لحاظ سے خوب. دیکھیں گے. اب تو دیکھیں آج ہی دیکھیے آپ نے اس کا ذکر کیا ہے تو ایک اور جگہ تو قرآن مجید میں یعنی کہ نہیں، ابھی باقاعدہ ہم جو اس کو یہ اس کے اندر مطلب جی پھنسے تھوڑا ہی، آگے چلیں. قرآن کی بات ہو جی جائے گی تو پھر چلیں تو جی، ہم آگے چلیں چلتے جائیں گے جی. تو چلیں جی، جزاک اللہ انشاءاللہ بہت اس پہ شکریہ. کریں گے جی بات ضرور. تھینک یو ویری مچ جی، جزاک اللہ. جی خلیل، لاسٹ ٹائم آپ کا ہاتھ ریز تھا لیکن رہ گیا تھا موقع، تو پلیز گو ہیڈ. بہت شکریہ سر. اچھا سر، میں یہ 2 پوائنٹس پہ بات کرنا چاہ رہا ہوں. ایک تو یہ کمیونیکیشن، اور دوسرا یہ جو انسٹنکٹ کنٹرول کا پوائنٹ آپ نے آج اس میں ایڈ کیا سلائیڈ میں. تو ایک چھوٹا سا واقعہ ہے جس سے میں نے یہ چیز سمجھی ہے، اور اس کو مطلب اس سے سمجھ آئی کہ اللہ تعالیٰ کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں. شاید گائیڈ کیجیے گا ابھی. میری بیٹی نے، چھوٹی نے، پچھلے دنوں اپنی مدر کے امیزون کے اکاؤنٹ سے، وہ جب بھی اس کو موقع ملتا ہے تو کوئی ٹوائے چھوٹا موٹا آرڈر کرتی رہتی. اسٹور پہ جو ہے تو وہ ٹوائز اکٹھے کرتی رہتی ہے. تو میں اس کو منع کرتا رہتا ہوں کہ بیٹا پہلے ہی ہیں تمہارے پاس ٹوائز اتنے. تو اس نے خیر نہیں مانی بات اور آرڈر کر دیا اپنی ماما کے اکاؤنٹ سے. تو میں نہیں تھا گھر میں، تو آیا تو اس کی ماما نے کہا کہ اب پاپا ڈانٹیں گے تمہیں، تو جاؤ ان سے سوری کرو. مجھے یہ آواز آ رہی تھی، میں نیچے بیٹھا ہوا تھا بیسمنٹ میں. تو خیر وہ آئی میرے پاس، اور اس نے آ کے کچھ بولا نہیں، صرف خاموش کھڑی ہو گئی. اور میں نے جب اس کی طرف دیکھا تو اس کی آنکھوں سے مطلب آنسو ٹپک رہے تھے 2. تو مجھے چونکہ آواز آ گئی تھی وائف کی، تو میں سمجھ تو گیا کہ یہ کیا کہنا چاہ رہی ہے، مطلب سوری کرنا چاہ رہی ہے. میں نے اس کو اپنے ساتھ گلے سے لگایا، اور میں نے کہا بیٹا کوئی بات نہیں، مجھے سمجھ آ گئی تم کیا کہہ رہی ہو. لیکن تو آگے سے پھر اس نے ایکسپلین کیا کہ پاپا مجھے خود نہیں سمجھ آ رہی، میں جب کوئی اچھا ٹوائے دیکھتی ہوں تو لے لیتی ہوں، اور اس کے بعد پھر 1-2 دن میں بور ہو جاتی ہوں. پھر مجھے لگتا ہے کہ اور نیا لینا چاہیے مجھے، لیکن مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ میں بور کیوں ہو جاتی ہوں.
تو آپ یقین کیجئے کہ اس واقعے نے مجھے اتنا زبردست سبق مجھے اپنے لیے ہی مل گیا کہ دیکھیے دنیا میں شاید اللہ تعالیٰ یہ چاہ رہے ہیں اس طرح کی باتوں سے، یعنی یہ جو احساس ہوتا ہے ہمیں بورڈم کا ایک چیز ہمیں، میں کہتا ہوں اس وقت تک اچھی لگتی ہے جب تک وہ دور ہوتی ہے۔ اس دنیا میں ہر چیز آئیڈیل لگتی ہے جب تک وہ دور ہوتی ہے، جو ہی ہم وہ لے لیتے ہیں تو پتہ چلتا ہے یہ آئیڈیل نہیں تھی۔ تو اس سے شاید اللہ تعالیٰ یہ ہمیں سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ اسے سمجھو کہ آئیڈیل دنیا ادھر نہیں ہے، وہ بھی آگے آنی ہے۔ اور دوسری بات جو اس نے سوری والی اس نے کہا نہیں لیکن میں سمجھ گیا، تو اس سے مجھے یہ سبق ملا شاید کہ ہمیں بعض اوقات اللہ تعالیٰ یہ سمجھانا چاہتے ہیں کہ لفظوں کی بھی تمہیں شاید ضرورت نہیں، میں تمہارے دلوں کو جانتا ہوں، تم جب اندر سے احساس نکلتا ہے تو بس وہ آنسو ہی کافی ہیں تمہارے میری بارگاہ کے لیے۔ بہت شکریہ سر۔ بہت شکریہ جی، تھینک یو۔ جی عدنان آپ انمیوٹ کر لیجیے۔ ہاں جی، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ سر پہلے تو آپ سے گزارش ہے کہ آپ جس طرح سے ہمیں لے کے چل رہے ہیں تو آپ کم سے کم اگر وہ ریفرنسز کے اندر کنٹینیو ہوتے ہیں نا قرآن کے، تو وہ میری جیسے سمپل مائنڈ کو اس کو فالو کرنے میں تھوڑی سی پرابلم کر دیتا ہے، کیونکہ پھر ہم دوبارہ قرآن میں چلے جاتے ہیں۔ رائٹ تو رائٹ، آئی انڈرسٹینڈ۔ تو وہ ذرا اگر تھوڑا سا ہم کر سکیں۔ اچھا سر، ہاؤ اور باقی آڈینس کے لیے بھی میں نے کس طرح اس کو دیکھنے کی کوشش کی۔ سو اگر میں بالکل ایک نیوٹرل جگہ پر بیٹھا ہوں اور خالق کی تلاش کر رہا ہوں، تو بنیادی طور پر میں تو اپنے یا اپنے سامنے موجود بچے کی طرف دیکھتا ہوں کمیونیکیشن کے لیے۔ تو پہلی چیز سامنے آتی ہے کہ وہ بچہ جو ہے وہ ایک آواز نکالتا ہے جو کرائے کی ہے آواز، جو کہ مجھے یہ انڈیکیشن پہلی تو دیتی ہے کہ یہ کمیونیکیٹ کر رہا ہے فار ہز اور ہر بیسک انسٹنکٹ آف سروائیول۔ تو کمیونیکیشن کے پیچھے یہ پہلا پوائنٹ آتا ہے کہ شاید یہ کمیونیکیشن اس لیے دی گئی ہے کہ ہماری سروائیول انسٹنکٹ جو ہے وہ پوری ہو سکے، جو بقا کی صلاحیت ہے وہ ہو سکے۔ اچھا، اس کے پیرالل جب میں دیکھتا ہوں تو پھر بقا تو باقی بھی جانداروں کی موجود ہے، وہ بھی بقا کے فلسفے پر دنیا میں ہے۔ تو مجھے ڈیٹیل اسٹڈی تو نہیں ہے میرے پاس ہر جانور کی، مگر پھر مجھے سمجھ میں آتی ہے کہ وہاں پر بقا جو ہے وہ نیچرلی کسی طرح سے ہو رہی ہے۔ مطلب they don't call ایک ادر اینیمل، ٹھیک ہے کچھ ہرڈز میں ہوتے ہیں مگر وہ دوسرے کو نہیں بلاتے اپنی مدد کے لیے۔ تو اس پوائنٹ کو جب میں بہت ایمفسائز کرتا ہوں تو مجھے یہ سمجھ میں آتی ہے، اور میں خالق کو دیکھ رہا ہوں کہ وہ اگر کوئی خالق موجود ہے تو وہ اس جگہ پر توقع کیا ہے؟ توقع اس کا کمیونیکیٹ کر کے بلانا ہے، یا یہ توقع جس کو وہ کمیونیکیٹ ہو رہا ہے اس سے ہے؟ تو اگر اس کے ارد گرد کوئی ماں ہے یا باپ ہے یا کوئی بھی انسان ہے کسی بھی فارم میں، تو یہ یہاں پر برڈن چلا جاتا ہے اس پر جس کی طرف وہ کمیونیکیشن ہو رہی ہے۔ اب یہاں سے میں اٹھاتا ہوں یہ بات کو، تو آپ کے سارے پوائنٹس دائرے بر دائرے پر یہ چیزیں کمپلیٹ ہوتی جاتی ہیں۔ مطلب اگر میں ہر کی مثال دینے لگوں تو شاید آدھے گھنٹے سے اوپر چلا جائے، لیکن ان شارٹ اگر میں رکھوں تو یہی چیز پھر جب لینگویج آتی ہے تو احساسات شامل ہوتے ہیں۔ آپ کو سمجھ میں آتی ہے کہ اب احساس ایک پہلے بھوک کی چیز کمیونیکیٹ کی، اچھا اب میرے میں کچھ احساس پیدا ہو رہے ہیں، تو یہ ایک مزید کمپلیکس لینگویج اور کمیونیکیشن کی ریکوائرمنٹ ہے۔ تو میں وہ کیسے کر پا رہا ہوں؟ یہاں پر بھی برڈن آف پروف آ رہا ہے جس پر انفارمیشن کمیونیکیٹ ہو رہی ہے، کہ میں اس پر کیسے رسپونڈ کر رہا ہوں۔ آپ دیکھیں کہ ایک ماں یا باپ کو جب یہ آواز آئی تو they have a choice. They can keep sitting on their sofa یا جہاں پر بھی وہ بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن وہ وہاں سے اٹھتے ہیں اور کچھ کرتے ہیں۔ اسی طرح اگر اس کمیونیکیشن کو آنسر کرنے کے لیے آپ نے کوئی رزق کمانا ہے تو کیا آپ نے وہ ایکشن لیا ہے؟ آپ نے ایک احساس کو کمیونیکیٹ کرنے کے لیے یا سمجھنے کے لیے اگر لینگویج سیکھنے کی ضرورت ہے تو کیا آپ نے وہ سیکھی ہے؟ اور اگر اس لیڈر کو، کیونکہ ٹائم کم ہے میں شارٹ کر رہا ہوں اور آگے چلتا ہوں، پہلی تو بات یہ کہ یہ تو بات مجھے سمجھ پہلے سٹیپ پر ہی آ جائے گی کہ یہ بھی میں سمجھ رہا ہوں کہ خالق ایکچولی کیا چاہے گا، وہ مجھے خالق ہی آ کر بتائے گا۔
یہ تو بھی وہ لیڈر ہے جو میں کلائم کر رہا ہوں. مثال کے طور پر میں آپ کے ایک سیشن میں آیا ہوں, میں سرٹنلی نہیں کہہ سکتا کہ آپ کی یا آڈینس کی کیا خواہش ہے, جب تک جو آپ نہیں کہیں بتائیں گے, مجھے نہیں پتا, وہ سرٹینٹی سے نہیں کہہ سکتا. میں ابھی بھی جو کہہ رہا ہوں, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ پاسبلٹی ہے کہ آپ مجھے ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں. تو اسی پاسبلٹی کی لیڈر پر, جو کہ میں نے آلریڈی ڈیسائیڈ کر لیا کہ خالق موجود ہے, تو خالق یہ تصور یہ چاہ رہا ہوگا مجھ سے کہ میں اس رسپانس کو دوں اور اس میں اپنی کوشش جاری رکھوں جب تک کہ وہ اپنی کمیونیکیشن مجھ تک نہ پہنچا دے. کیونکہ پھر جب وہ اپنی کمیونیکیشن مجھ تک پہنچائے گا تو مجھے کہیں نزدیک ہونا چاہیے اس کمیونیکیشن پروسیس میں, تاکہ میں اس کی کمیونیکیشن کو بھی سمجھ سکوں. رائٹ رائٹ ٹھیک ہے. بالکل ٹھیک ہے. اینڈ دا لاسٹ پارٹ از بیکاز میری آبزرویشن سے مجھے پتا ہے کہ دس لائف از گوئنگ ٹو اینڈ. The last part is which actually a question mark for all of us, for me especially, کہ اگر میں اس کمیونیکیشن لیڈر میں پروسیس میں امپروومنٹ میں نہ رہا اور یہ ڈور شٹ ہو گیا, تو وہ جو کمیونیکیٹر ایک باس کی صورت میں کہیں بیٹھا, فار ایگزامپل یہی میں امیجن کر سکتا ہوں, بیٹھا ہوا ہے اور میں اس دروازہ کھولتا ہوں, کہتا ہے کہ یو ڈونٹ نو ہاؤ ٹو کمیونیکیٹ ود می, یو ڈونٹ نتھنگ ان دس پروسیس ٹو کمیونیکیٹ. تو میرے دروازے تمہارے لیے کھلے نہیں ہوئے ہیں. یہ ڈور جب بالکل شٹ صحیح. ہو جاتا ہے تو وہ یہ کہہ سکتا ہے کہ تم نے تو کچھ بھی نہیں کیا, میں نے تمہیں ایک صلاحیت دی تھی, تم نے تو کچھ بھی نہیں کیا, تو میں کیوں تمہیں انٹرٹین کروں گا اس دنیا, اب یہ جو آفٹر لائف ہے میں کیوں انٹرٹین کروں. سو یہ ایک شارٹ سی پروسیس ہے جس کو میں نے دیکھا تھا کہ ہاؤ کمیونیکیشن از امپورٹنٹ, اور مجھے یہ کس طرح لیڈ کرتی ہے خالق کی طرف. بہت اچھے جی. تھینک یو ویری مچ جی عدنان, تھینک یو ویری مچ فار یور ویری نائس ورڈ جی. عائشہ آپ انمیوٹ کر لیجیے. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. اچھا, میں نے یہ لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں زبان سیکھنے اور گفتگو کرنے کی صلاحیت دی ہے, میں اللہ تعالیٰ ہم سے چاہتا یہ ہے کہ ہم اپنی سوچ اور جذبات کو اچھی طرح سمجھیں اور انہیں بیان کر سکیں, اور اگر انہیں کوئی خرابی ہے تو اس کی اصلاح کریں, اور اپنی سوچ کی گہرائی میں بھی خدا خوفی اختیار کریں, اور دوسرے کے ساتھ جو تعلق ہے اس کو مضبوط کریں, یعنی اپنے خیالات اور جذبات شیئر کر کے, یعنی دوسرے کی بات سمجھیں بھی اور اس کی فیلنگ سمجھیں, اس کو اپریشیٹ کریں. دوسرا جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ چاہتے ہیں کہ اپنے تعلقات جو ہیں وہ صرف فیملی کی سطح تک ہی نہ رکھے جائیں, بلکہ معاشرے میں بھی لوگوں سے تعلقات بنائے جائیں, یعنی آپس میں ٹرسٹ بلڈنگ ہو, اپنے کنفلکٹ ریزالو کر سکیں. عرفان آپ انمیوٹ کر لیجیے. جی, میں ٹائم کا لحاظ رکھتے ہوئے I'll keep it short and simple, کیونکہ کافی ساری باتیں جو ہیں وہ ریپیٹ بھی ہو چکی ہیں. تو I'll keep it connect with my last observation جو میں نے پچھلے سیشن میں ذکر کیا تھا, کہ میں جب خدا کو جاننے کے لیے اپنے آپ کو دیکھتا ہوں کہ میں باقی مخلوقات سے سپیریئر ہوں اور تھاٹ پروسیس کی وجہ سے, تو اس کے بعد میرا جو پہلا دل چاہتا ہے وہ کرنے کے بعد وہ شکر ادا کرنے کا چاہتا ہے. وہ شکر ادا میں کیسے کروں گا, وہ اسی لینگویج یا کمیونیکیشن سے کروں گا. تو میرے خیال سے یہ تمام باتیں جو ساتھیوں نے کہی ہیں وہ اپنی جگہ اپلیکیبل ہیں. اس کے اوپر میں یہ دیکھتا ہوں کہ مجھے ضرورت ہے اپنے خالق کو جاننے کے بعد اس کا شکر ادا کرنے, کہ اس نے مجھے باقیوں سے پھر رکھا ہے. اور وہ شکر ادا کرنے کے لیے میرے پاس جو میڈیم ہے وہ ایک ون آف دا موسٹ امپورٹنٹ میڈیم از لینگویج اور از کمیونیکیشن. تو ایک شکر ہے, اور دوسرا پھر اس کے بعد اس سے رابطے کے لیے میں دعائیں کرتا ہوں. تو I'll keep it short and simple, شکر اور دعا, یہ دو چیزیں. بیوٹیفل جی, ونڈرفل, کیا بات. جزاک اللہ. رافیہ کچھ کہنا چاہ رہی تھی, تو رافیہ پلیز گو اہیڈ اینڈ دین وی ول کال اٹ اے ڈے انشاءاللہ. اس کے بعد اگر کوئی ہینڈز ریزڈ ہیں تو ان کو ہم نے نوٹ کر لیا, ہم ان کو نیکسٹ ٹائم پرائیورٹی دے دیں گے. علی, اگر ٹائم نہیں ہے تو کوئی بات نہیں, آئی کین ڈو اٹ نیکسٹ ٹائم. آپ وہی صاحب سے پوچھ لیجیے, آئی ڈونٹ وانٹ ٹو کیپ اینی ون ویٹنگ. اگر آپ چاہتے ہیں تو میں کچھ تھوڑا بہت کہہ دیتی ہوں. جی ضرور, ابھی بھی کہہ لیں, نیکسٹ ٹائم بھی کہہ لیجیے گا. آئی تھنک ہم اتنا تو حق جتا سکتے ہیں, موہی صاحب کو ہم 2 منٹ اور روک لیتے ہیں مثلا. میں یہ لکھا ہے کہ
Language enables us to express our feelings and our emotions and to communicate with one another, and we are expected to do it in a kind and helpful manner. It helps to strengthen our relationship with one another on a personal level and with communities. We can share our knowledge with each other and help each other in different fields. We can learn from others who are more experienced than us, like in medical knowledge and in other fields like engineering, from other advanced countries. We can do problem solving by sharing our knowledge, and by language we can share different ideologies, discuss religion, and discuss our cultures. Hmm. It can also lead us to do creative writing, fiction or non-fiction. Now, I'm not very sure, Moisa, whether I understood the topic, because other people have expressed it in different ways, but this is what I understood. जी। And if I'm wrong, kindly correct me. ये जो है ना ये जो हमने लिखी हुई हैं यहाँ पे चीज़ें कि इस लैंग्वेज की कम्युनिकेशन की एबिलिटी से हम एक्सप्रेशन ऑफ थॉट्स एंड इमोशंस कर सकते हैं, वी कैन बिल्ड सोशल बॉन्ड्स एंड रिलेशनशिप्स, नॉलेज शेयरिंग होती है, मेटा कम्युनिकेशन और सेल्फ रिफ्लेक्शन है एंड सो ऑन। आपने असल में ये देखना है कि ये जो एबिलिटी है लैंग्वेज की जिसके ज़रिए से हम ये सब कुछ कर सकते हैं, यू डोंट हैव टू गो इनटू ईच वन ऑफ दीज, गेट अ बेसिक आइडिया ऑफ ऑल दिस, ठीक है, एंड देन थिंक। और ये आप यू कैन ऑल्सो शेयर नेक्स्ट टाइम, हम इंशाल्लाह मैं जब इसको समराइज कर दूंगा तो पहले आप शेयर कर लीजिएगा। जो चीज़ आपने सोचनी है वो ये कि जिसने मुझे ये एबिलिटी दी है कि मैं ये कर सकता हूँ, और जाहिर है कि ये एबिलिटी सिर्फ ये नहीं दी कि मैं ये कर सकता हूँ, कि मैं ये अपनी थॉट्स को और अपनी इमोशंस को एक्सप्रेस कर सकता हूँ, बल्कि दूसरे की एक्सप्रेशंस को समझ भी सकता हूँ। ये जो अभी अदनान ने बात की है, विच इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, ठीक है। यानी मैं सिर्फ ये नहीं एबिलिटी रखता कि मैं ये बताऊं कि आई एम वेरी सैड, मैं ये भी एबिलिटी रखता हूं कि जब आप मुझसे ये कहें कि आई एम वेरी सैड तो मैं समझ सकता हूं, मैं समझ सकता हूं कि इस वक्त सैडनेस का क्या मतलब है, मैं समझ सकता हूं कि व्हेन यू आर सैड व्हाट इज रिक्वायर्ड ऑफ दोज हु आर अराउंड यू, दिस इज व्हाट आई कैन अंडरस्टैंड। तो ये जब हमें एबिलिटी मिली हुई है तो व्हाट इज इट दैट द बेस्टोअर ऑफ दीज एबिलिटीज वांट फ्रॉम अस, ये हमने अभी बात करनी है। ये तो आपने जो बताया कि ये हम ये कर सकते हैं और ये कर सकते हैं, ये तो हम कर सकते हैं, लेकिन व्हाट इज ये सब कुछ करने की सलाहियत मेरे अंदर है। जो अभी अदनान ने जो एक बात की थी, मैं उसको एक चीज को ठीक कर दूं जी, इंस्टिंक्ट को कम्युनिकेट करने की एबिलिटी हर जानदार में है, ठीक है। यानी उसको अपनी जान बचाने के लिए आवाज निकालेगा वो, और दूसरे उसके जो स्पीशीज वाले हैं वो समझ लेंगे और उसकी मदद कर सकते हैं तो करेंगे, या खुद अपने आप को बचाएंगे, ठीक है। यानी व्हेन अ स्मॉल चिक जो है, उसकी जो माँ है ना, जिस वक़्त आप देखेंगे कि ऊपर अगर चील आ जाए, तो वो उसको एक ख़ास आवाज़ निकालती है, जिसके नतीजे में वो सारे बच्चे जो हैं भाग के उसके पर के नीचे आ जाते हैं। तो अपनी जान बचाने के लिए वो ये कर सकते हैं। दिस इज़ ये इंस्टिंक्टिव एबिलिटीज़ तो सब जानदारों में है, लेकिन यही बिल्लियाँ करती हैं। एक कैट जो है वो इस तरह की आवाज़ निकालेगी, सारी कैट्स जो हैं वो एकदम मुतनब्बे हो जाएँगी कि कुछ मसला हो रहा है एनवायरनमेंट में। लेकिन हम लोग इससे आगे बढ़ के कर सकते हैं। हम लोग सिर्फ़ ये नहीं कि जान को खतरा है, हम लोग यही बता सकते हैं कि यार आज मैं कुछ थोड़ा-सा आई एम अ लिटिल एंग्ज़ियस, आई एम अ लिटिल सैड, आई एम अ लिटिल स्ट्रेस्ड, आई एम अ लिटिल टेंस्ड। ये सारी इमोशंस, और दूसरा सुनने वाला जो है, उसके अंदर ये एबिलिटी को ये समझ भी सकता है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात की है अदनान ने। ये एबिलिटी है जो जो क्रिएटर ने मुझे दे दी है। अब मेरे से क्या तवक्को है, ये सोचना है। ये आप इस पे भी सोचिएगा, और नेक्स्ट टाइम जो हमारा टॉपिक है जी, व्हिच इज़ इन सेशन नंबर 29, मैं उसको लिख भी दूँगा। आई थिंक इट इज़ सेशन नंबर 29, वो तख़य्युल है। अपने इनके लिए, खलील के लिए, कि वो नेक्स्ट टाइम हमारा टॉपिक जो है वो इमेजिनेशन है, तख़य्युल है। ठीक है जी, अल्लाह ताला अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे आप सबको। मैं नोट कर लेता हूँ जी, ताहिरा का सवाल हमारे पास रह गया था। ताहिरा, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अगर टाइम पे जॉइन कर लें तो यू विल गेट द फर्स्ट टाइम जी। थैंक यू वेरी मच जी, जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।